نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ ہم سب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں اکٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے نفع مند علم میں بہت زیادہ اضافہ فرمائے۔ آپ کا یہاں آنا مبارک، آپ کا علم مبارک، اور آپ کی ساری زندگی برکتوں سے اللہ تعالیٰ بھر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ آنا جانا اور اس کو پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم اکٹھے ہونے کا اجر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تعلیم میں باہم مصروف ہوتے ہیں، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بڑی فضیلت ہے، جب اکٹھے ہو کر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو اس کا اجر و ثواب، اس کا فائدہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کی زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں، وہ اللہ کی ذکر کی مجلسیں تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ کوئی ایسی مجلس پاتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو اپنے پروں سے اس طرح ڈھانپ لیتے ہیں کہ دنیا کے آسمان کے درمیان میں وسعت کو بھر دیتے ہیں وہ۔ تو جب لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، وہاں سے چلے جاتے ہیں، تو یہ فرشتے بھی اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں اور آسمان پر چلے جاتے ہیں، تو اللہ عز و جل ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان کے بارے میں زیادہ جاننے والا ہے، کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سے کیا فرماتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں تیرے بندوں کی طرف سے ہو کر آئے ہیں، جو تیری پاکیزگی بیان کرتے تھے، تیری بڑائی کہہ رہے تھے، اور صرف تیرے ہی معبود ہونے کا اقرار کر رہے تھے، اور تیری حمد و ثنا کر رہے تھے، اور تجھی سے مانگ رہے تھے۔ فرمایا وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ آپ سے آپ کی جنت کے طلبگار تھے۔ فرمایا کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا پروردگار نہیں۔ فرمایا اگر انہوں نے میری جنت دیکھی ہوتی تو کیا ہوتا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ تیری پناہ مانگ رہے تھے۔ فرمایا وہ کس چیز سے میری پناہ مانگ رہے تھے؟ انہوں نے کہا تیری آگ سے، تیری جہنم سے، اے رب۔ فرمایا کیا انہوں نے میری آگ دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا اے رب نہیں۔ فرمایا اگر وہ میری جہنم دیکھ لیتے تو پھر کیا حال ہوتا ان کا؟ وہ تجھ سے گناہ کی بخشش مانگ رہے تھے، تو فرمایا کہ میں نے ان کے گناہ بخش دیے، انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں عطا کر دیا، اور انہوں نے جس سے پناہ مانگی میں نے انہیں پناہ دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار ان میں فلاں شخص بھی موجود تھا جو سخت گناہ گار بندہ وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھ جانے والا بھی محروم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری استغفار، ہماری توبہ، ہماری دعائیں قبول کرے۔ ایسی مجلسوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ عام باتوں سے دور رہیے گا، اور جتنی بھی دعائیں ہیں آپ کے دل میں، آپ کو جو طلب ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے، ایسی مجلسوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جنت سے کم چیز پر راضی نہ کریں۔ ایسی مجلسوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ سب جو ہے دعاؤں میں مشغول رہیے گا۔ سورہ فاتحہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے درمیان جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور اوپر سے ایک آواز سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آسمان کا دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے، آج کے دن کھولا گیا، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا، اور جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ پھر اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو ان دو نوروں کی خوشخبری دی گئی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو یہ نور عطا نہیں کیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ یہ بات کس کس کو پتہ تھی؟ الحمدللہ۔ سورہ بقرہ کی آیات آتی ہیں سب کو؟ ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ بہت خاص صورت ہے، مفسرین نے اس کے 36 نام گنوائے ہیں۔ عرب میں جو بہت زیادہ اہمیت والی چیز ہوتی تھی نا، وہ جس کو زیادہ پیورٹی دیتے تھے تو اس کے بہت زیادہ نام رکھتے تھے، تو اسی لحاظ سے جو ہے یہ سورت جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے نام 36 رکھے ہیں۔ تو یہ واحد صورت ہے جس کی فضیلت و تعریف خود قرآن مجید نے فرمائی ہے سورہ ہجر میں 87 نمبر آیت میں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام بہت بابرکت ہے۔ تو جب بسم اللہ کہہ دیا تو یہاں صرف اللہ تعالیٰ کا اللہ ہی نام نہیں بلکہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، ان تمام ناموں میں سے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ الرحمن جس کی رحمت بہت عام ہے، اس میں وسعت رحمت کی پائی جاتی ہے۔ الرحیم جو بار بار رحم کرنے والا ہے، اس میں مسلسل رحمت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف اپنی رحمت کے ساتھ کروا رہے ہیں، 2 بار تسمیہ میں، 2 بار سورہ فاتحہ میں۔ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے، تاکہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حمد قول اور زبان سے ہوتی ہے، حمد کے لیے لفظ شکر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن شکر دل، زبان اور عمل سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیوں؟ ہر نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے، خاص کر قرآن کی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی۔ ہم اللہ کی تعریف نہ بھی کریں، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ اس وقت بھی آسمان، زمین، شجر، ہمارا جسم بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہے، تو ان ساری نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں جس نے سب کچھ دیا ہوا ہے۔ مومن، منافق، کافر سب کو وہ عطا کر رہا ہے، وہ مالک یوم الدین بھی، تو سب تعریف اسی کے لیے ہے۔ الحمدللہ کہنے کا اجر کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، دل سے الحمدللہ کہنے کا اجر اللہ تعالیٰ خالی نہیں رہنے دیتا۔ قیامت کے دن سب سے افضل بندے وہ ہوں گے جو حمادون ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے۔ اللہ کی خاص رحمت اس کے خاص بندوں کے لیے، اللہ کی خاص رحمت اس کی جنت ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرے۔ وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا، بدلے کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ کس سے مدد مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ یہ اپنے ذہن میں جو ہے یہ بھر لیں کہ ہم نے کسی سے مدد نہیں مانگنی، کسی کی عبادت نہیں کرنی سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو ساری رحمتیں، نعمتیں کس کے لیے، کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو عبادت کا مستحق کون ہوا؟ اس کو دروازے کو کھول دے، یہ بار بار جو نا شور آتا ہے۔ تو عبادت مشتمل ہوتی ہے 2 چیزوں پر، شدید محبت، شدید تعظیم۔ دعا تمام عبادات کا نچوڑ ہے۔ سب سے نفع مند جو ہے دعا سورہ فاتحہ ہے۔ اس سورہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا کہ سب سے نفع مند دعا کون سی ہے، تو وہ اللہ کی رضا کے کاموں پر مدد مانگنے کی دعا ہے۔ پھر میں نے سورہ فاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس کو پا لیا۔ عبادت ظاہری، باطنی، اقوال اور اعمال پر مشتمل ہے، یعنی ہم ظاہری اور باطنی، ظاہر میں کون سی عبادت ہوتی ہے؟ نماز، روزہ، یہ ظاہری عبادت ہے، اور باطنی عبادت وہ دل کی عبادت، دل میں اخلاص، دل کی نیت جو ہے وہ درست رکھنی۔ تو جو بات سوچ اور عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہو وہ عبادت کہلاتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، مانگنے کی سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ہدایت۔ دن کی نمازوں میں کم از کم 17 بار جو فرائض ہیں ان میں ہدایت کی دعا مانگی جاتی ہے کہ ہدایت سیدھے راستے کی جو جنت الفردوس تک پہنچا دے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگتے رہا کرو،
اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے سیدھا رکھ۔ انسان کسی کو بھی بد دعا نہ دے، جب کوئی ستائے تو اس کو بھی دعا دے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے دے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جیسے وہ تیرے لیے خالص تھے، ہمیں بھی اپنے لیے ایسا ہی خالص بنا دے۔ نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرما، ان لوگوں سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جنہیں اللہ نے علم دیا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، اور ان کا راستہ بھی نہیں چاہیے جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے، بلکہ ان کا راستہ چاہیے جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں۔ سورہ بقرہ، اس سورت کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت ہی نہیں پا سکتا، یعنی وہ جادو اثر ہی نہیں کر سکتا جو اس کو پڑھتا ہے۔ شیاطین اس سورت سے دور بھاگتے ہیں، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی غیب پر ایمان رکھنا دل کا فعل ہے، نماز قائم کرنا اعضاء کا فعل ہے، اور رزق خرچ کرنا بندوں کا حق ہے۔ اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ یعنی ہدایت کی شرائط میں سے ایک شرط، ابھی کمرے میں ہی ہے، ہدایت کی شرائط میں سے ایک شرط انسان ہر چیز پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وہی ایک تو قرآن مجید کی شکل میں تھی اور دوسرے حکمت اور سنت کی شکل میں تھی، جس کو حدیث کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری، آپ کو وہ سکھایا جسے آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا بھاری فضل ہے۔ تو اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی ہوئی وحی سے فیض اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ آپ کو مل رہا ہے الحمدللہ۔ آپ اگر اس کلاس میں بیٹھے ہیں تو یہ آپ وحی الہی سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وحی کے الفاظ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانا، اللہ تعالیٰ کے فضل کو دعوت دینا ہے۔ تو حدیث بھی قرآن ہی کی طرح نازل ہوتی ہے۔ سورہ نجم میں 3 اور 4 نمبر آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اور وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ تو وہی کرتا ہے جو اتاری جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا سنت رسول۔ یقین سے مراد ایسا ایمان جس میں کوئی شک ہی نہیں ہوتا۔ تو یقین علم کا سب سے بلند ترین درجہ ہے۔ یقین ایک ایسی منزل ہے جس پر پہنچ کر وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو عام نگاہوں سے نظر نہیں آ سکتی۔ یعنی کس پر یقین؟ اللہ پر یقین، اللہ کی کتابوں پر یقین، نبیوں پر یقین، قیامت کے دن پر یقین، جنت دوزخ پر یقین۔ ہم نے یہ دیکھی تو نہیں ہوئی نا، ہم نے اللہ کو بھی نہیں دیکھا ہوا، ہم نے جنت دوزخ کو بھی نہیں دیکھا، لیکن یقین وہ سب سے پہلی منزل ہے۔ اسی لیے آخرت کے لیے لفظ ایمان نہیں یقین آتا ہے۔ تو یقین ہوتا ہے تو انسان اپنے عمل کو اس کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، بے شک لوگوں کو یقین اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی، تم اللہ سے ان 2 چیزوں کا سوال کرتے رہو۔ کس چیز کا؟ یقین اور عافیت کا، کہ یقین بھی ہمارا پختہ رہے اور ہمیں عافیت بھی اللہ تعالیٰ دیتا رہے۔ تو اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، آخرت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، جنت جہنم میزان پل صراط برحق ہے۔ جو ان سب چیزوں پر پورا یقین رکھتا ہے وہ بہت بڑی نعمت پالے گا۔ تو یا اللہ تو ہمیں یقین اور عافیت عطا فرما دے۔ تو یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی جن کا باطن ظاہر ایک ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات درست ہیں، وسعت قلبی پر مبنی ہے، اور جو نبی کی وحی پر ایمان اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہی ہدایت پر ہیں۔
تو ہدایت کا معیار دکھا دیا گیا، ہم نے ہدایت مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے شرائط بتا دی کہ یہ شرائط پوری کرو گے تو ہدایت پر ہوگے، اور اگر ہدایت پر ہوگے تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ کامیابی کی کنجی دے دی گئی۔ آپ کو کامیابی کی کنجی سمجھ آئی؟ کیا؟ یقین اور عافیت، کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یقین کرنا ہے سب سے پہلے، پختہ یقین۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ نے انہیں ڈرایا ہو یا نہ ڈرایا ہو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جب مانا ہی نہیں تو انذار اور ڈراوا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں ان کے دلوں، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی دو وجوہات کی بنا پر مہر لگتی ہے، ایک حق کو جاننے کے بعد اس کا انکار کرنا، اور دوسرا گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دلوں پر مہر لگ جانا۔ تو اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور لوگوں میں سے کچھ اور بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، اور وہ شعور ہی نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ایمان کو مانتے ہی نہیں، کیونکہ وہ سچے دل سے مومن نہیں ہوئے، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ منافقین کی عملی زندگی ان کی زبان سے مطابقت نہیں رکھتی، یعنی وہ زبان سے جو کہتے ہیں اس کو عملی طور پر نہیں کرتے۔ ان کے دلوں میں ہی ایک بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ نفاق کی بیماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری میں زیادہ کر دیا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کے دلوں میں نفاق، اور بعض مفسرین کے مطابق دنیا کی محبت کی بیماری ہے۔ تو دنیا کی طرف جھکاؤ دل کی ایک بیماری ہے، جس کی وجہ سے ایمان کی لذت، حلاوت اور چاشنی سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی قول و فعل کا تضاد، جھوٹ بولنا فساد برپا کرتا ہے، اور وہ اصلاح کے نام پر جھوٹ مصلحت کے تحت بولتے ہیں کہ سب سے بنا کر رکھی جائے، مگر ایسی مصلحتیں حقیقت پر اعتماد خراب کرتی ہے، اور انسان ایسی مشکل میں جا پڑتا ہے جسے باہر کا راستہ ہی نہیں نکلتا۔ سن لو، در حقیقت وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ سن لو، بیوقوف در حقیقت وہی لوگ ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے سرداروں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق کر رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے، یعنی اسلام کا مذاق، اس پر عمل کرنے والوں کا مذاق، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی عقل کو ان سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ وہ کیسے مسلمان ہیں جو اپنے ہی دین کا مذاق اڑائیں؟ یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے۔ کوئی شخص اپنے باپ کا مذاق نہیں اڑاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے، ان کو ڈھیل دے رہا ہے، وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا مذاق کیا ہے کہ اللہ ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر کے دکھا رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ وہ اپنی برائیوں کو خوبصورت سمجھتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ استضاء ہوگا کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ یکا یک ان کی روشنی بجھ جائے گی۔ امید ہے، امید کے بعد مایوسی بہت ہی بری چیز ہوتی ہے۔ یعنی ہمیں امید ہو کہ ہم منزل کی طرف پہنچ گئے ہیں، لیکن منزل کی طرف ہی نہ جا رہے ہوں تو وہ بہت بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، تو نہ ان کی تجارت کے لیے نفع مند ہوئی، نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی، تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا، انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ یعنی ان کے دل میں ابتدا میں نور آیا، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ دین پر عمل کرنے سے تو دنیا کے بہت سے نقصانات پڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے دین چھوڑ کر دنیا کا راستہ اختیار کر لیا، تو ان کا کفر ان پر غالب آ گیا، ان کے اندر کا نور بجھ گیا۔ یہ بھٹکتے پھرتے ہیں اور ہدایت پانے والے نہیں۔ قلب کا نور اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے دعا مانگنی چاہیے، اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ اور وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پلٹتے۔ یعنی ہدایت کی کوئی بھی بات ان کو سنائی جاتی ہے تو کانوں سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہے، دل کے اندر نہیں جاتی۔ حق بات کہہ نہیں پاتے، حق کو دیکھ نہیں پاتے،
حق کی نشانیاں زمین و آسمان کائنات میں بکھری ہوئی ہیں لیکن وہ دیکھ ہی نہیں پاتے، یا جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش جس میں تاریکیاں ہیں، گر جو چمک ہے وہ موت کے ڈر سے کڑکنے والی بجلیوں سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یعنی انسان سوچے اللہ سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے؟ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو پکڑ کر گرفتار کر کے لے جائے گا، واپسی کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ ایک اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے اس کی تیاری کر لینا لازم ہے۔ تو قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، جب کبھی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان کے لیے اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت، ان کی بصارت کو لے جاتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی عملی منافقت کی مثال ہے یہ کہ آسان حکم پر دین کی طرف چلتے ہیں، مشکل وقت میں دین سے پھر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت کی مکمل صلاحیت نہیں چھینی۔ ہر شخص کہیں نہ کہیں قول و فعل کا تضاد رکھتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جن منافقین کے نام انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے ان میں عمر کا نام تو نہیں؟ یعنی ان کو کتنی فکر تھی کہ کہیں ہمارا نام تو نہیں منافقت میں آ رہا، حالانکہ وہ جو عمل کرتے تھے تو کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم کون سا عمل کر رہے ہیں؟ لیکن پھر بھی کتنا ڈر تھا ان کو۔ اسی طرح حضرت حنظلہ نے کہا کہ حنظلہ منافق ہو گئے، یعنی وہ اپنے پر منافقت کا خوف رکھتے تھے۔ ابو بکر فرماتے میری بھی یہ کیفیت ہے، لیکن آج ہم اپنے آپ کو سچے پکے مومن اور منافقت سے دور سمجھتے ہیں۔ اپنے آپ کو نفاق ہوتا ہے اس میں ہے جس کو منافقت کا ڈر چلا جاتا ہے، ورنہ ہر سچے مومن کو اپنے بارے میں منافقت کا ڈر لگا رہتا ہے۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی اپنے رب کی عبادت کرو، اس سے سب سے زیادہ محبت کرو، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں گناہوں اور مشکلات سے بچ جاؤ، آخرت میں جہنم سے بچ جاؤ۔ تو وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے کئی طرح کے پھل پیدا کیے، چنانچہ جب تم یہ جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ بنائے۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ عبادت کے لیے قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے۔ تو عبادت کے لیے 4 لفظ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں: ظاہری، باطنی، اعمال اور اقوال۔ اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو یہ جیسی ایک صورت ہی لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے ماں سوا اپنے حمایتوں کو بھی بلا لاؤ اگر تم سچے ہو، پھر اگر تم نے نہ کیا تو تم ہرگز نہ کر سکو گے۔ تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن کون ہوگا؟ انسان اور پتھر ہوں گے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی قرآن جیسی کوئی چیز انسان نہیں بنا سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج ہے۔ اگر قرآن کے بغیر زندگی بسر کی، اللہ کو ناراض کر کے گئے تو انجام بڑا ہی بھیانک ہوگا۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لے آئے جنہوں نے نیک عمل کیے، اور یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی پھل ہے جو اس سے پہلے بھی دیے گئے تھے، اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یعنی جنت میں دیے جانے والے پھل جو ہے وہ انہونے نہ ہوں گے بلکہ ان سے مومنین مانوس ہوں گے، لیکن ذائقہ بہت مختلف ہوگا۔ وہاں ان کے لیے ظاہری باطنی طور پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے تیاری کر لیں۔ اس جنت کے لیے کیا شرط لگائی؟ ایمان کے بعد عمل صالح۔ تو عمل صالح میں 4 اجزاء ہیں: علم، اچھی نیت، صبر اور اخلاص۔ علم جو ہے سب سے پہلے آتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی قرآن کا علم حاصل کرنے کی کوشش کی؟ اپنے آپ سے کبھی پوچھئے گا کہ کیا ہم نے قرآن کو ویسے ہی پڑھا ہے یا علم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی اوپر کسی چیز کی مثال بیان کریں۔ بس جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سے کو گمراہ کرتا ہے، بہت سے کو ہدایت دیتا ہے، وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔
یعنی اللہ تعالیٰ بندوں سے ایسی زبان میں بات کرتا ہے جو وہ سمجھ جائیں۔ تو ایمان والی چھوٹی سے چھوٹی مثال پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے یہ مثال بیان کی گئی ہے۔ بندوں کے گمراہ ہونے میں ان کا اپنا قصور ہوتا ہے۔ جو رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے اللہ اسے ہدایت کی توفیق دیتا ہے۔ اس کے برعکس فاسقوں کو ہدایت کی توفیق نہیں ملتی، وہ اللہ کی حدود توڑتے ہیں۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کی عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اسے کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یعنی فاسقین کی بات ہو رہی ہے کہ جو عہد کو توڑ دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا پاس ہی نہیں رکھتے، اللہ کی قسم کھا کر بندوں کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑ دیتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں۔ اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی جو قطع رحمی کرنے والے ہیں، یعنی رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں۔ صلہ رحمی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کے فائدے جو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رشتہ داروں سے اچھے سلوک کرنے کے بہت سے فائدے ملیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ رزق اور عمر میں برکت ہوگی۔ حسن سلوک یہ ہے کہ ہر حال میں اچھا سلوک کرنا ہے، کن کے ساتھ؟ رشتہ داروں کے ساتھ۔ ایسا کرنے والے کا اچھا عمل لوگوں کے رویے کے تابع نہیں ہوتا، لوگ اچھا کریں یا برا وہ اچھا ہی کرتا رہے گا، کیونکہ یہ بھی منافقت کی علامت ہے کہ اگر برے کے ساتھ برا اور اچھے کے ساتھ اچھا ہوگا تو مومن بد اخلاق نہیں ہوتا۔ تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرح تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، پھر اس نے اس کو درست کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے کے سارے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو سبحان اللہ، اللہ توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے، پھر اسے توبہ قبول بھی کرتا ہے، پھر اس پر اجر بھی دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے انسان کو علم کے ساتھ شرف بخشا ہے۔ انسان کی عزت بھی علم کے ساتھ ہے۔ کھانے پینے کے سے پہلے علم عطا کیا گیا، ہمارے لیے علم نفع حاصل کرنا کھانے پینے سے زیادہ اہم ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ پاک ہے، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں، یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو۔ تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک آسمان و زمین کے غیب میں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جہاں سے چاہو دونوں خوب کھاؤ، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا، چنانچہ اس نے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے حکم دیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی، پھر اس پر اجر بھی دیا اللہ تعالیٰ کو۔ بندے سے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ پر خوش ہو جاتا ہے، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے سب گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں، جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس واقعی کوئی ہدایت آئے تو میری بھی ہدایت کی پیروی کرے گا، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غمگین ہوگا۔ یعنی ہدایت کی پیروی کے کیا فائدے ہوں گے کہ دنیا اور آخرت میں خوف اور تنگی نہیں ہوگی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیت کو جھٹلایا وہی لوگ آگ والے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، پھر مجھ ہی سے تم ڈرتے رہو۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بہت سے انبیاء بھیجے، آخری نبی جو تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے تو جن میں بنی اسرائیل بھی شامل ہے، اس لیے اس سے بھی خطاب ہے اور اس سے بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کا عہد ہے کہ اگر تم عمل کرو گے تو وہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی عزت پاؤ گے اور آخرت میں بھی۔ اور جو میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کی تصدیق کرنے والا تمہارے پاس ہے اور تم سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہو نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، پس تم ڈرتے رہو۔ یعنی دنیا کے فائدوں کی خاطر اپنا دین نہ بیچو، حق کو واضح کرو، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ سب سے اہم ترین عبادت جس کا بار بار ذکر آیا وہ کیا ہے؟ نماز۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، اور بلا شبہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے۔ کون کون نماز چھوڑتا ہے؟ کوئی نماز چھوڑنے والا ہے؟ نماز کتنی اہم ہے آپ دیکھیے گا، ڈیلی ہی ہر پارے میں نماز کا ذکر ہوگا، اور اس وقت جو ہے یعنی جنتی جب دوزخیوں سے پوچھیں گے تم کس وجہ سے یہاں پہ آ گئے ہو، تو اس وقت بھی وہ کیا جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی نماز اتنی اہم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو ہم ادا نہیں کرتے۔ ہم بچوں کے حق ادا کر دیتے ہیں، والدین کے حق ادا کر دیتے ہیں، میاں کا حق ادا کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک جوتے رہتے ہیں کاموں میں کہ ہم نے ان کے حق ادا کرنے ہیں، لیکن صرف ایک نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کا حق جو ہے وہ بہت اہم ہے، اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز ایک معیار ہے یہ دیکھنے کا ہمارے اندر ایمان کی طرح ہم کس درجے کے متقی ہیں۔ تو جب اذان ہوتی ہے تو ہمارے دل پر کیا گزرتی ہے اس وقت؟ ہاں، دل جو ہے راغبت کرتا ہے کہ نماز کی طرف جانا ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے یہ کام چھوڑنے ہیں۔ پھر نماز کا وقت آتا تو کیفیت کیا ہو جاتی ہے کہ دل جو ہے نماز کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کام تو ہوتے ہی رہیں گے، نماز پہلے پڑھ لیں۔ تو مصلی اور نماز کی طرف کس شوق سے جاتے ہیں؟ اس جگہ کو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ کوئی باغ ہے یا کوئی قید خانہ ہے؟ یعنی جائے نماز پہ کھڑے ہونا قید خانہ ہے یا باغ ہے؟ تو صبر اور نماز سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ ایک صبر کرنا ہے، یعنی ظاہری بات ہے ہم صبر کر کے کاموں کو چھوڑ کے اپنے نفس کے ساتھ جو ہے ایک جہاد کر کے تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر اس کیفیت میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو رہے ہیں۔ یعنی ہم اپنے دماغ کو کاموں میں نہیں لگاتے، اس وقت بھی دماغ میں کیا ہونا چاہیے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہیں، ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے۔ تو اس وقت ہم صبر کرتے ہیں، صبر کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نا، تو یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ لیکن یہاں پہ جو صبر اور نماز سے مدد مانگو میں جو ہے وہ نوافل ہے، کہ آپ کو اگر کوئی مشکل آئی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ نوافل ادا کریں گے۔ نوافل جتنے ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کی مدد اتنی ہی آپ کو ملے گی۔ تو اگر آپ نوافل ادا نہیں کرتی ہیں، آپ سے کہتے ہیں وہ فلاں بندہ میری مدد کر دے گا، تو آپ کے وہ پریشانی سے آپ نکلیں گی نہیں کبھی بھی۔ جب آپ اللہ پہ توکل کر دیں گی نا ایک دفعہ، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے وہ مشکل کتنی آسان ہوتی۔ پھر تمام انبیاء مشکل اوقات میں کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے۔ حضرت سارہ نے ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے کیا کیا تھا؟ نوافل ادا کیے تھے، نماز پڑھنی شروع کر دی تھی۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نے پڑھنی شروع کر دی تھی، ادھر سارہ نے پڑھنی شروع کر دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے ظالم سے اس سے نجات عطا کر دی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حفاظت بھی ملتی ہے۔ تو جو یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب کے سامنے ملاقات کرنے والے ہیں، یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اسے بنی اسرائیل یاد کرو، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور وہ اس سے کوئی سفارش قبول ہی نہ کی جائے گی، اور نہ اسے کوئی فدیہ لیا جائے گا، نہ اس کی مدد کی جائے گی۔
اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے, وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے, تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا, پھر ہم نے تمہیں نجات دی, ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا. تم دیکھ رہے تھے. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی, پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پکڑ لیا اور تم ظلم کرتے تھے, پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس پوجا کو ظلم کا نام دیا. اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرق کرنے والی فرقان دی تھی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. یعنی کتاب کس کے لیے آتی ہے؟ ہدایت حاصل کرنے کے لیے. تو اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا, اے میری قوم, یقیناً تم نے بچڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا, لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو, اپنے آپ کو قتل کرو, یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت تمہارے لیے بہتر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی, یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے. اور جب تم نے کہا, اے موسیٰ, ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ لیں, تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا, تم دیکھ رہے تھے. یعنی دنیا میں کسی کی ایسی طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت بے ہوش ہو گئے تھے, گر پڑے تھے جب انہوں نے پہاڑ پر ایک تجلی پڑتے دیکھے تھی. پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر کرو, اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا, تم پر من و سلوہ اتارا, کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے نازل کی, تمہیں رزق دیا. انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا, اس بستی میں داخل ہو جاؤ, پس اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ, دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو بخش دے, تو ہم تمہاری خطاؤں کو تمہارے لیے بخش دیں گے, اور جلد ہی ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے. پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو اس کے لیے کہی گئی تھی اس کے ماسوا سے بدل ڈالا, تو ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا. انہوں نے ظلم کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلیں گے. بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پانی لینے کی جگہ کو جان لیا. اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ پیو, زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ ڈھنگا نہ کرو. اور جب تم نے کہا, اے موسیٰ, ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کریں گے, لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے اس میں سے وہ چیزیں نکالو جو زمین اگاتی ہے, اور اپنی سبزیوں میں سے, اور اپنی ترکاریاں, اپنی گندم, اپنے مسور, اپنے پیاز. موسیٰ نے کہا, کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں کمتر چیز کو طلب کرتے ہو؟ کسی شہر میں اتر جاؤ تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا وہ تمہارے لیے ہوگا. اس پر ذلت اور محتاجی اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دی, اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے. یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. اور یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی وہ حدود سے گزر جاتے تھے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ امت نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اس کو پکڑ لیا گیا. اس بات کا ذکر یہاں کیوں کیا گیا؟ تاکہ ہم سبق سیکھیں, اس بات پر فخر نہ کرتے پھرے کہ ہم امت محمدی ہیں, بلکہ وہ کام کریں جو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. اور یہ تھی وہ امت جس کے دین میں نئے طریقے نکال لیے گئے تھے. تو اس دین پر چلنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا. اطاعت کرنی ہے تو یاد رکھیے تقویٰ کے معنی ہے گناہوں سے بچنا, آخرت میں عذاب سے بچنا. تو گناہ چھوٹا ہو یا بڑا, اس سے بچنا چاہیے. ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ کر لاتا ہے, اور یوں انسان نافرمانیوں کی دلدل میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے, اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے. بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا. تو یقیناً جو لوگ ایمان لائے, اور جو یہودی ہوئے, عیسائی اور صابی, جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخر کے دن پر ایمان لایا اور اسے نیک کام کیے, ان کا اجر ان کے رب کے سامنے ہے. ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی غمگین ہوں گے. آپ کو باہر آواز آ رہی ہے؟ تو اجر ملنے کی شرط کیا یہاں بتائیے
کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح، گناہوں سے بچ کر اطاعت اور فرما برداری کی زندگی گزارنا۔ تو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تو ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا کہ جب ہم نے تمہیں دیا ہے اسے، جو کچھ دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ یعنی بنی اسرائیل کے سر پر پہاڑ کو مسلط کر کے کہا گیا تھا جو کتاب ہدایات دی گئی ان کو پکڑ لو۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اس کتاب کو بھی مضبوطی سے پکڑنا ہے، قرآن پر عمل کر کے تقوی والی زندگی بسر کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد تم اسے پھر گئے، پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو بچا لیا، ان کو مزید عمل کا موقع دیا۔ اس طرح اللہ ہمیں بھی موقع دیتا ہے، ہماری زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں تاکہ ہم اپنی غلطیوں کو دیکھیں، ان پر توبہ کریں، اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ کی طرف رغبت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ پڑیں۔ لیکن جب ساری تکلیفیں آنے کے بعد ہم ان میں گم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط نہیں رہتا، تو یہ ایک وارننگ ہے، خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہر مشکل کے آنے پر یہ سوچیے کہ اس مشکل نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا یا دور کر دیا۔ تو خوش قسمت ہے وہ جس پر تکلیف آئے وہ اس کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جائے۔ یہی معیار ہونا چاہیے کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کریں، اس کو دور کرنے کے لیے صبر بھی کریں اور دعائیں بھی کریں۔ اور سب سے بڑی بات جو میں نے پہلے بتائی ہے، تکلیفوں میں کیا کرنا ہے؟ نوافل ادا کرنے ہیں، اور جب تکلیف دور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی مزید اطاعت کر کے اس کی شکر گزاری بھی کریں۔ اور بلا شبہ تم جان چکے ہو کہ تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ، تو ہم نے اس کو دور کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی بات بات پر لوگوں کا مذاق اڑانا جہالت کی علامت اور بد اخلاقی کی ایک قسم ہے۔ تو کسی کی شکل کا، لباس کا، بولنے کے انداز کا اور لفظ کے انداز کا جو ہے مذاق اڑانا جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی نقلیں نہیں اتارنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر واضح کر دے وہ کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اس کے درمیان جو ان کی عمر کی ہو، لہٰذا تم کرو جو تمہیں دیا گیا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کے ایک لمبے عرصے تک فرعونیوں کے ساتھ رہے تھے جو گائے کی پوجا کرتے تھے، ان کے اندر سے گائے کی محبت ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ انسان پر صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے، ماحول کے اثرات ہوتے ہیں، جو چیزیں پسند نہیں ہوتی جب دیکھتے ہیں تو سبھی پسند کر رہے ہیں تو پھر انسان کی پسندیدگی جو ہے اس کے لیے ہو جاتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کو خالص کرنے کے لیے ان کا امتحان لیا گیا تھا کہ آزمائشیں، امتحان خالص کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، تو بندے کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تاکہ دیکھا جائے کہ ان کے اندر عبودیت کا کتنا جذبہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے تو ہم اس کے بارے میں سوال پر سوال کرنے لگ جاتے ہیں تاکہ وہ حکم ٹل جائے، مگر حکم تو باقی رہتا ہے۔ لیکن آج کل بھی آپ دیکھیں کہ حکم کو ٹالنے کے لیے ہم کئی سوالات پیدا کر دیتے ہیں اور کئی اپنے لیے آسانیاں ان میں سے تلاش کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ زرد رنگ کی گائے ہو، اس کا رنگ چمکنے والا ہو اور دیکھنے والوں کو وہ خوش کرتی ہو۔ یعنی کیا ہم خود بھی اپنے لیے اتنی دعا کرتے ہیں جتنی کثرت سے دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ یعنی جتنی بار دوسروں سے کہہ رہے ہیں کہ اتنی بار خود سے دعا کریں۔ یعنی وہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اتنی دفعہ ہی کہا ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ راستہ بتا دے، یہ راستہ بتا دے، وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کس عمر کی ہو۔ یعنی بندوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہی یہ مسئلہ بیان کر لے تو حل ہو جائے گا۔ یعنی ہم جس طرح سے بندوں سے مسئلے کا حل اور یعنی ہم خود کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے بات کرتے، ہم خود اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگتے؟
تو بات سنتے ہی مان لیا جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے گی تو بات سنتے ہی مان لی جائے گی کہ یہ حکم دیا جا رہا ہے. فرشتوں کی صفت بھی ہے کہ صحابہ کرام بھی آپ کی بات سن کر فوراً اطاعت کی طرف لپکتے تھے. لیکن بنی اسرائیل کا کیا تھا رویہ کہ انہوں نے سوالات پہ سوالات کرنا شروع کر دیے. ابو جریر جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، لوگ اس کی بات بہت سنتے اور مانتے تھے، جو بھی وہ کہتے وہ فوراً قبول کر لیا جاتا. انہوں نے پوچھا کہ وہ کون ہے جن کی اتنی اطاعت کی جا رہی ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو اگر ہم اپنا جائزہ لیں یہاں پہ تو ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام کی یا بنی اسرائیل کی جو اپنے پیغمبر کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی تھی کہ بات ماننے کے لیے سوالات پہ سوالات کرتے تھے. انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو، بے شک گائے ہم پر متشابہ ہو جائے. یقیناً اگر اللہ تعالیٰ نے چاہے تو ہم ضرور مقصد تک پہنچنے والے ہوں گے. تو موسیٰ نے جواب دیا یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے ایسی ہے کہ نہ جوتی ہوئی ہوگی، زمین پر ہل چلاتی ہو، نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، صحیح سالوں میں اس میں کوئی داغ نہ ہو. انہوں نے کہا اب تم حق لائے، تو انہوں نے اسے ذبح کیا اور قریب نہ تھے کہ وہ اس کو ذبح کرتے. اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، پھر ایک دوسرے سے اس کے بارے میں جھگڑا کرنے لگ گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے. چنانچہ ہم نے حکم دیا کہ اس لاش کو اس گائے کا ٹکڑا مارو، یعنی اس کی لاش پر گائے کو ذبح کر کے اس کا ٹکڑا مارا جائے گا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے تو پہلے ہی حق بیان کیا تھا، مگر اس اپنے حجت بازیوں کے بعد بنی اسرائیل کو حق نہیں لگا. تو اگر وہ اٹھاتے کوئی بھی گائے لے آتے تو اس کو ذبح کرتے، اس کا ٹکڑا مارتے تو اسے زندہ ہو جانا تھا. لیکن انہوں نے سوالات پہ سوالات کر کے اپنے لیے مشکلیں بنا لی. تو کثرت سوال سے اپنے لیے کام مشکل بنا لیا انہوں نے. جب انہوں نے اپنے پاس سختی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی سختی کر دی، مزید شرائط بتا دی. اور گائیں اس طرح ذبح کرنا چاہتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے گائیں ذبح کرنے سے کوئی مشکل یا آفت آ جائے گی. گائے کا ذبح کیا جانا ان کے لیے باعث رحمت ہو گیا اور اس پر ایک قاتل کا پتہ بھی چل گیا. تو اسے پتہ چلا کہ انسان توہمات سے نکلے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر خوشی سے عمل کرے تو کبھی نقصان نہیں اٹھاتا. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح یا سختی سے اس سے بھی بڑھ گئے. اور بے شک پتھروں میں سے یقیناً کچھ وہ ہے جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، بے شک ان میں سے یقیناً وہ بھی ہے جو پھٹ جاتا ہے تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے. بے شک اس میں سے جو یقیناً اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ہرگز بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو. یعنی اس آیت میں 3 طرح کے پتھروں کی بات کی گئی ہے جو 3 طرح کے انسانوں کو ظاہر کرتی ہے. پہلی قسم کے پتھر جس سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں. اسی طرح بعض لوگوں میں خیر اور نیکیاں جمع رہتی ہیں، وہ علم حاصل کرتے رہتے ہیں، دین سے محبت آتی جاتی ہے اور حتیٰ کہ آخر کار ان سے خیر کے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ، کچھ پتھر پانی جذب کرتے رہتے ہیں، ان کے اندر پانی چلا جاتا ہے، جب ان کو کوئی چوٹ لگتی ہے، زلزلہ آتا ہے تو ان کے اندر شگاف پڑ جاتے ہیں، ان میں سے پانی پھوٹ نکلتا ہے، چشمے بہہ نکلتے ہیں. اس طرح کچھ لوگوں کے اندر خیر جذب ہوتی رہتی ہے لیکن وہ یعنی وہ باہر نہیں آتی. جب ان کی زندگی میں کوئی حادثہ آتا ہے یا چوٹ پڑتی ہے تو ان کے اندر سے خیر نکلنی شروع ہو جاتی ہے. تیسری قسم کے پتھر وہ ہیں جب کوئی زلزلہ وغیرہ آتا ہے، پہاڑوں سے پتھر لڑک رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی خشیت سے لڑک رہے ہوتے ہیں، بظاہر اسباب کے ساتھ لڑک رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوتی ہے. تو کچھ لوگ پتھروں کی طرح ہوتا ہے، سخت نظر آتے ہیں لیکن جب اللہ کا ڈر آتا ہے تو وہ جھک جاتے ہیں، گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں. تو پتھر بھی توبہ کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، پتھر بھی خیر پہنچاتے ہیں، پانی نکالتے ہیں، پانی زندگی ہے. اسی طرح انسانوں کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اس میں بھی خیر ہوتی ہے جو کسی وقت بھی سامنے آ جاتی ہے. اس آیت سے تربیت اولاد کی ٹپس بھی لینی چاہیے. بعض کا بچوں کے دین و معاملات میں والدین پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی بھی مایوس نہ ہو، خیر کے کام کرتے ہی چلے جائیں. بچے خیر کو جذب کرتے رہتے ہیں، آخر کار ایک نہ ایک دن وہ والدین کی جو خیر ہے، ان کا جو ماحول ہے، ان کے اندر بھلائیاں پیدا کر دیتا ہے، ان کی خیر ایک نہ ایک دن باہر نکلتی ہے.
خیر ہی خیر لاتی ہے، خیر سے شر نہیں نکلتا۔ اگر آپ خیر بانٹ رہے ہیں، گھر باہر دے رہے ہیں، آپ کا معاملہ اچھا ہے، آپ ان کی خیر خواہی چاہتے ہیں تو شر نہیں، ان سے خیر ہی نکلے گی۔ تو مایوس ہو کر خیر پھیلانا، دعا کرنا چھوڑ دینا، تربیت سے مایوس نہ ہو، خیر عام کرتے چلے جائیں، خیر کا ماحول پیدا کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو سخت نہ کرنا، قرآن سے نصیحت حاصل کرتے رہنے کی توفیق عنایت فرمانا، ہمیں خواہشات کے شر سے بچانا۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دل کو بگاڑنے والی 5 چیزیں ہیں: لوگوں سے زیادہ ملنا، بہت گھل مل کر رہنا، ہر وقت سوشلائز ہونا، اس سے کبھی کوئی بات نکلتی کبھی کوئی، تو خواہش پرستی بھی جو ہے یہ بھی دل کو بگاڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی سے محبت کرنا بھی دل کو بگاڑتی ہے، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، تو جب دل بگڑ جاتا ہے تو اچھی سے اچھی بات بھی جو ہے وہ دل میں اثر نہیں کرتی۔ تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں؟ حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں، وہ اسے سمجھ لیتے ہیں، وہ جانتے ہیں، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ جب وہ بعض ان کی طرف تنہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم سے پر کھولی ہوئی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں؟ تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کا علم ہی نہیں حاصل کرتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں کس کو امی کہا جا رہا ہے؟ اللہ کا کلام، اس کتاب کا علم نہ رکھنا انسان کو جاہل بنا دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے علم کی بنیاد محض جو ہے گمان ہے، جو دنیاوی تجربات، اور انہیں کو امی کہا گیا ہے اس میں۔ تو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف سے ہیں، تاکہ اس کے بدلے میں وہ تھوڑی سی قیمت وصول کرے، بس ان کے لیے تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہے اس کے لیے اس وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ انہوں نے کہا جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند دن۔ کہہ دو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ تو وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا۔ تو کیا تم اللہ تعالیٰ پہ ایسی بات کرتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں، جس نے برائی کمائی اس کے گناہ نے اسے گھیرے میں لے لیا، تو وہ لوگ آگ والے اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی یاد رکھیے چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بہت بڑے گناہ بن جاتے ہیں، آگ کا ڈھیر بن جاتے ہیں جو جلانے کے لیے کافی ہے۔ دن میں کثرت سے کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں سے پر احسان کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے ماسوا سب اس عہد سے پھر گئے اور تم منہ موڑنے والے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا کہ ہمیں کیوں بتایا گیا، یعنی تاکہ ہم جانیں کہ یہ سب کرنے کے کام ہیں۔ یعنی اللہ کی بندگی کے بعد والدین کے ساتھ اسے سلوک کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ والدین کا۔ تو ان کے ساتھ احسان کا معاملہ سب سے پہلی جو فرض ہے۔ تو احسان برابر کے بدلے کو نہیں کہتے، یعنی اگر والدین ڈانٹ کر بات کر رہے ہیں تو پھر تم بھی کیسے بات کرو گے؟ نرمی سے، یعنی ڈانٹ کر بات نہیں کرنی۔ ہاں نہیں تو جو بھی کریں تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ والدین کے علاوہ باقی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، یتیموں مسکینوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنی ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، کیونکہ وہ سوسائٹی کا ایک طبقہ ہے جن کو عموماً ہم نہیں یعنی ان کو اہم نہیں سمجھا جاتا، اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جاتا۔ سب سے بڑا حسن سلوک لوگوں سے اچھی بات کرنا ہے، خوش اخلاقی، اچھی گفتگو، یعنی قولی اور فعلی دونوں احسان، نرم گفتگو، اچھا اخلاق بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرنا، اچھا کلام کرنا، اچھے ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں۔ کون سے 2 کام ہیں؟ سلام کو عام کرنا اور اچھا کلام کرنا، یہ کیا کرتے ہیں؟ بخشش کو واجب کر دیتے ہیں۔ تو اچھا اخلاق یہ ہے کہ کسی کی بات سن لینا، اچھے طریقے سے جواب دے دینا،
بغیر طنز، بغیر تانے، بغیر قصور جتلائے، بغیر چیخے چلائے بات بھی سچی اور عمدہ ہو۔ نماز اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ عموماً جب عبادات پر زور دیتے ہیں تو اچھا اخلاق بھول جاتے ہیں۔ جب نمازی بن جاتے ہیں تو صدقہ خیرات کرتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات نہیں کرتے کہ ہمارا تو دین مکمل ہے، ہم تو اچھے ہیں، یعنی ہم اچھائی کے چکر میں ہم کیا کرتے ہیں، اپنا اخلاق بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ایک یاد دہانی ہے۔ قرآن کو بار بار دہرانے سے ایمان پختہ ہوتا ہے، عمل کی طاقت بھی انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ تو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اپنوں کو خون نہ بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا تو تم خود اس پر گواہی دیتے تھے۔ پھر تم تو وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے بھی ہو، اور گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو۔ اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئے تو تم بھی ان کو فدیہ دیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، کچھ حصے کا کفر کرتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسا کرتا ہے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے ماں سوا اس کو کیا جزا ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ یعنی یہ نہ بنی اسرائیل کو اجازت تھی اور نہ ہی ہم کو کہ کتاب کے بعض حصوں کو لے لیں اور بعض کو چھوڑ دیں۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان پورے کا پورے دین میں داخل ہو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، سو نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ یعنی بلا شبہ ہم نے یقیناً موسیٰ کو کتاب دی، اور اس کے بعد ہم نے بے در پہ بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دیں اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کے ساتھ آیا جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا؟ چنانچہ کسی گروہ کو تم نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، لہٰذا تم ہی کم ہی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، بری ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ وہ انکار کر دیں۔ اور اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، پھر وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے توہین امیز عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، جو اس کے علاوہ ہے اس کا ہم کفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور جو اس کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ یعنی قرآن میں کئی احکامات ایسے ہیں جو تورات میں موجود ہے، قرآن کی کوئی نئی چیز نہیں ہے، ان احکامات کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے نازل شدہ تھے۔ اور بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو پکڑ لیا، حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، ہم نے نافرمانی کی۔ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے۔ یعنی جب انسان اللہ کا حکم نہیں مانتا تو وہ اس کے بدلے فتنے میں پڑ جاتا ہے، وہ ایسی چیزوں کی محبت میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ اور اس سے محبت کو بھول جاتا ہے۔ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ماں سوا خاص تمہارے لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ یعنی بنی اسرائیل کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جنت ان کے لیے ہے۔ یاد رکھیے اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن اس کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ آدم علیہ السلام کو صرف ایک لقمے کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ ابلیس کو صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا تھا، حالانکہ اس نے کتنی عبادت کی تھی۔
حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص منہ سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں 70 سال کی مسافت پر چلا جاتا ہے۔ ایک غلط بات سوچیں ہم کتنے خطرے میں ہیں، لیکن ہمیں اللہ سے ہم ڈرتے نہیں ہیں، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اپنے اعمال کو بہت بڑا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے تو بہت کچھ کر رکھا ہے، جہنم میں تو فلاں جائے گا، ہم تو جنتی ہیں۔ کیا ہمارا آج کل یہ عقیدہ نہیں ہے؟ ہم اپنے دوسرے فریق کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جہنمی ہے، میں تو جنتی ہوں، حالانکہ دنیا میں یہ فیصلہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اپنے اعمال کو بہت بڑا نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے تو بہت کام کر لیے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے معاف کر دے، اس کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے رہنا چاہیے۔ جو جان کر کیا اور جو انجانے میں کیا، سب کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اور وہ ہرگز اس کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، لیکن وہ اس کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اس کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے، اور آپ انہیں لوگوں میں سے سب سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے، ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا۔ ان کا ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر دے دی جائے، حالانکہ وہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں۔ یہ کہ اسے لمبی عمر دے دی جائے، وہ اللہ تعالیٰ کا خوب دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جو جبریل کا دشمن ہے، اس نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر اس قرآن کو اتارا، اور جو اپنے سے قبل کی تصدیق کرنے والا ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبریل میکائیل کا دشمن ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی، اور اس کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس چیز کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے پاس ہے، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا گیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ یعنی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینکنے کے کیا مراد ہے؟ کہ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اس پر عمل سے زیادہ اور چیزوں کو اہمیت دینا۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ میرے دن، ہفتے، مہینے کا کتنا وقت قرآن فہمی میں گزرتا ہے۔ کسی کا گزرتا ہے؟ کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے دن کا کوئی آغاز یا دن کا درمیان میں یا آخر میں قرآن کو سمجھنے کے لیے لگاتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت اچھی بات ہے، قرآن کا حفظ کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، مگر صرف ان کا مقصد پورا نہیں ہوتا، یعنی قرآن کا مقصد پورا نہیں ہوتا ان چیزوں سے۔ قرآن پر غور و فکر کرنا یہ ہے کہ وہ مقصد جس کے لیے قرآن آیا ہے، قرآن پر غور و فکر کرنا کیوں ہے؟ تاکہ عمل میں ڈھال سکیں، اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ سکیں۔ ایک دفعہ ترجمے سے قرآن پاک پڑھ لینا کافی نہیں، اس کو دہراتے رہنا بھی چاہیے۔ اور تلاوت قرآن اگر لفظی ترجمے والے قرآن سے کریں تو ترجمے کی دہرائی بھی ساتھ ہی کی جا سکتی ہے۔ تو سفیان کہتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کی کتاب کو ریشم کے غلافوں میں داخل کر دیا، اس کو سونے اور چاندی کے ساتھ آراستہ کیا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ یہی ان کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے محفوظ فرمائے۔ تو وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، جب تک وہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم یقیناً آزمائش ہے، چنانچہ تو کفر نہ کر۔ پھر بھی وہ ان دونوں سے جو وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دی جاتی تھی، حالانکہ وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اس میں سے کسی ایک کو بھی ہرگز ضرر پہنچانے والے نہیں تھے، اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا، انہیں نفع نہیں دیتا تھا، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور یقیناً برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ یعنی جادو کرنا بنی اسرائیل میں تھا، اور یہی چیز آج امت مسلمہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ آج کل آپ دیکھیں گھر گھر جادو چلتا ہے۔ کسی کی نعمت کو دے کر خوش نہ ہونا وہ کیا ہے؟
حسد ہے، اور یہ ایمان کے منافی ہے۔ متقی حسد نہیں کرتا، کوئی تکلیف دیتا ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ دوسرے کی زیادتی یاد آنے پر تکلیف ہوتی ہے، معاف اس کو بھی وہ کر دیتا ہے۔ مومن بغض نہیں رکھتا، حسد نہیں کرتا، وہ کسی دوسرے پر ایسی تکلیف مسلط کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جادو اپنا اثر رکھتا ہے، لیکن کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے۔ تو بجائے اس چیز کے پیچھے پڑنے کے کہ کس نے جادو کیا اور کوئی جادو نہ کر دے، جادو پر اپنا بچاؤ کرنا شروع کر دے، حفاظت کے جو اذکار ہیں، صبح شام کے اذکار، آیت الکرسی، اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک قلعے کی طرح جو انسان کو محفوظ رکھتا ہے ان چیزوں سے، اور ہم وہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ کون صبح کا اذکار کرتا ہے؟ شام کے اذکار، شام کے اذکار اور صبح کے اذکار کو اپنی زندگیوں میں شامل کر رہے، اور آیت الکرسی بھی۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یقیناً بہتر ثواب ملتا، لیکن وہ کس چیز کے پیچھے پڑ گئے تھے؟ جادو کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ ایمان والو، تم رائنا یعنی ہماری رعایت کرے نہ کہو، بلکہ انظرنا ہماری طرف نظر کرم کیجیے کہو، اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی صحابہ کرام کو مجلس کے آداب بتائے جا رہے ہیں یہاں پہ۔ یہود جو تھے رائنا کا غلط استعمال اپنے حسد کی بنا پر کرتے تھے، تو ان سے لڑنے جھگڑنے کی بجائے صحابہ کو دوسرے الفاظ ادا کرنے کا کہہ دیا گیا۔ جب بہت بار لوگ آپ کو کسی چیز پر حقیر سمجھتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو ایسے میں دو راستے ہوتے ہیں انسان کے لیے۔ تو انسان کو کیا چاہیے کہ اپنا راستہ بدل لے، ان لوگوں کے ساتھ رابطہ کم کر لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ روز ان سے جھگڑا کرے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کو کیا حکم دیا کہ اب وہ لفظ ہی چینج کر لے، رائے نہ بولنے کی بجائے انظرنا کہہ دیں۔ تو اہل کتاب میں جن لوگوں نے کفر کیا، نہ وہ پسند کرتے ہیں، نہ مشرکین، کہ آپ اور آپ کے رب کی جانب سے کوئی بھلائی نازل کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خالص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا جسے ہم بھلا دیتے ہیں، ہم اسے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی مددگار۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوالات کیے گئے؟ اور جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے میں لے لے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یعنی بعض سوالات انسان کو کفر تک بھی پہنچا دیتے ہیں۔ تو اہل کتاب میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دے۔ اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے وہ ایسا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کہ حق ان کے لیے پوری طرح واضح ہو گیا، چنانچہ آپ معاف کر دے، درگزر کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جو بھلائی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں تم اس کو موجود پاؤ گے۔ یقیناً جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں پھر نماز کا ذکر آ گیا، ابھی پہلا ہی پارہ ہے تو تیسری جگہ پہ اس کا ذکر آیا۔ تو نماز اور زکوٰۃ کے بعد کوئی بھی عمل کرو گے، ظاہری باطنی افعال اقوال جو بھی کرو گے تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، نیکیوں میں اپنے سے آگے جانے والوں کو دیکھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی یا عیسائی ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہود و نصارہ دونوں فریقین جو تھے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے۔ آج مسلمانوں میں بھی کیا یہی چیز نہیں ہے؟ ہم ایک دوسرے کو کافر نہیں بناتے؟ سنی کہتے ہیں وہابی کافر ہے، وہ وہابی کہتے ہیں سنی کافر ہے، دیوبندی فلاں کو کہتے ہیں۔ یعنی ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود جو ہے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، تفرقے میں پڑ گئے ہیں، حالانکہ تمام کلمہ جو ہے وہ مسلمان ہے۔ آگے جو ان کے اعمال ہیں ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ کیوں نہیں؟ جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اخلاص اور احسان کا پیغام ہے اس آیت میں کہ محسن وہ ہوتا ہے جو نیکیوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ خوف اور غم دو بڑی مصیبتیں، ان سے نجات کے لیے انسان میں اخلاص اور احسان کی روش ہونی چاہیے، یہی اعمال کی قبولیت کا باعث ہے۔
اور یہود نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان کی بات جیسی بات ان لوگوں نے کی جو علم نہیں رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی لوگ ایک دوسرے کو گمراہ قرار دیتے رہتے ہیں۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ، کہ کون نیکی کے کام کرتا تھا، کون بدی کے کام کرتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے نیکی کے کام معلوم کرے، اس کے مطابق عمل کرے، بجائے اس کے کہ اپنی خواہشات پر مبنی باتیں ہوں۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں سے اس کا نام لیا جائے، اس کو ویران کرنے کی کوشش کی؟ انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ مومن کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا فرما، ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، ایسے کام نہ کیے جائے جن سے وہ ویران ہو جائیں، یعنی آپس کے جھگڑے، لڑائی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا کہ لوگ مسجدیں جانا ہی چھوڑ دیں۔ آج دیکھیں مسجدوں میں فائرنگ بھی ہوتی ہے، تو اس سے کیا ثابت کیا جا رہا ہے؟ لوگوں کو دہشت گردی کے نام پر ڈر بٹھایا جا رہا ہے تاکہ وہ موت سے اتنا ڈریں کہ مسجد ہی نہ جائیں۔ اور مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے چنانچہ جدھر بھی تم رخ کرو گے تو اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی، وہ پاک ہے، بلکہ آسمانوں زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا کہنا مانتی ہے۔ اپنا جائزہ لے کے کہ ہم بھی اللہ کا کہنا مانتے ہیں؟ کہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ہم نافرمانی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے۔ آسمان و زمین کا موجد ہے، اور وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس کو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ اسی طرح اس کی بات کی طرح ان لوگوں نے کہا کہ ان سے پہلے تھے، ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ یقیناً ہم نے آیتیں صاف صاف بیان کر دی۔ اور ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ آپ کہہ دیں یقیناً حقیقی ہدایت تو کس کی ہدایت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ یقیناً اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا آپ نے اس کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ سے بچانے میں نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ یعنی دراصل دو فرقہ وارانہ نام تھے۔ آج بھی ہر فرقہ اپنی طرف بلاتا ہے اور کرنے کا کام قرآن و سنت کی پیروی ہے۔ یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پوچھنا ہے کہ میں نے کیا تمہیں عقل نہیں دی تھی؟ تم نے فلاں فرقے کی پیروی کی ہے، تم نے اپنے خود سے قرآن کیوں نہیں پڑھا، کیوں نہیں سنت پڑھی؟ سنت اور قرآن پڑھنے والے کو ہر عمل غلط اور صحیح کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عمل درست ہے یہ غلط ہے۔ کیا انسان ہمارے پاس عقل نہیں ہے؟ اگر ہم گھر کے کام کر سکتے ہیں، اگر ہم بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، تو کیا ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے؟ ہم حدیث کو نہیں سمجھ سکتے؟ ہمیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی بھی مشکل لگتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام جو ہے میں غلط کر رہی ہوں یا فلاں بندہ غلط کر رہا ہے، آپ کیوں نہیں قرآن میں اس کو ڈھونڈتی، کیوں نہیں حدیث میں اس بات کو ڈھونڈتی کہ ہم کیا یہ عمل صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ آپ فرقہ وارانہ کی طرف نہ جائیں، فرقے چھوڑ دیں، وہ زندگی اپنائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تھی۔ ان کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کی زندگیوں کو جانچیں، ان کو پڑھیں، خود سے پڑھیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو راستے جب بتا دیے ہیں تو پھر کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا خود سے سرچ کر سکتا ہے۔ یہ تو اسلام 360 میں اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ کوئی بھی سوال کریں آپ کو وہ آیت وہ حدیث نکال کے دے دیتا ہے، وہ سامنے آ جاتی ہے وہ۔ تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یعنی
قرآن کو صرف تجوید اور بہترین مخارج سے پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام ٹھہرانا جب تک اس کو ہم پڑھیں گے نہیں، ہم نہیں کر سکتے اچھا۔ تو متشابہات پر اور ایمان اور محکم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یعنی متشابہات کون سی چیزیں ہیں؟ شک و شبے والی چیزیں، یعنی جنت پر شک ہم کر سکتے ہیں، دوزخ پر شک کر سکتے ہیں، لیکن ہم شک نہیں کرتے۔ ہم جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا تو ہم اس پر کوئی بھی شک نہیں کرتے، اور اس کے پیچھے بھی نہیں بھاگنا کہ وہ کیسی ہے، کیا ہے، کہاں سے آئی، کیا کیسے جائیں گے، کیا ہوگا، ان کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ اور جو محکم آیات ہے وہ کون سی آیات ہے؟ جس میں حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، یہ ہم کو سارا کچھ واضح کر دیا گیا، اسی پر عمل کرنا ہے اور کسی پر عمل نہیں کرنا۔ اور اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جس میں کوئی شخص کسی شخص کے بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ اسے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی، نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں بھی، دیکھیں ان کو کتنی فکر تھی اپنی اولاد کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی جو امتحان میں پاس ہوتا ہے وہی لیڈر بنانے جانے کے لائق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو ایمان والا ہوگا اسی کو میرا یہ حکم جائے گا، کسی کو نہیں جائے گا، کافروں کو، ظالموں کو میں نہیں مانتا۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ سراسر امن بنایا، اور تو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ آپ دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف رکھو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، اس کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما دے، کہ صحرا ہے اور وہاں پہ آپ کو ہر طرح کا پھل نصیب ہوگا، ہر طرح کی غذا وہاں پہ نصیب ہوگی۔ کہاں سے آ گیا؟ یہ ان کی دعا ہے، جو ان میں سے اللہ تعالیٰ جو میں آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں اس سے بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم سے اسے قبول فرما۔ حالانکہ انہیں پتا تھا کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کیا دعائیں کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے رب قبول فرما، یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے پاس فرما بردار بنا، ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا، ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی مومن عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے بارے میں وہ ڈرتا ہے۔ یہ آیت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی عاجزی کی دلیلیں ہیں۔ ہمیں بھی بڑے سے بڑا کام کرنے کے لیے عاجزی اختیار کرنی چاہیے، نہیں ہم میں تو ایک غرور، ایک گھمنڈ آ جاتا ہے، ہم تو اپنے سے نیچے کو دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم تو یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو مسجد بنانا ہی بڑا کام نہیں، اس کو آباد کرنے کی کوششیں کرنا، دعا بھی ضروری ہے، اور خود بھی وہاں عبادت کرنا، دعائیں مانگنا، خصوصاً استغفار کرنا بہت ضروری ہے۔ اے ہمارے رب اور ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کو پاک کرے، یقیناً تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام صرف اپنے لیے نہیں، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ اے رسول مانگا جو آئے اور انہیں کتاب کی تعلیم دے، ان کا اندر باہر سے ان کا تزکیہ کرے، یعنی ایک ایسا رسول آئے، انہوں نے یہ دعا کی کہ ہم میں سے ایک ایسا رسول بھیج دے جو کتاب و حکمت سکھائے، تزکیہ کرے۔ عموماً لوگ اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ ان کا کاروبار اچھا ہو، ڈگری اچھی ہو، ان کو اولاد سے نواز دے، ہم ان کی زندگی کی بہاریں دیکھنے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں۔ یہی دعائیں ہوتی ہیں نا ہماری اولاد کے لیے، یہی دعائیں ہیں نا۔ تو لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کریں؟
تو یہ بھی اچھی دعائیں ہیں، مگر صرف دنیا نہیں، اولاد کے لیے دین و آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے مستقبل کی فکر کی اور ان کی دینی تعلیم کا بھی بندوبست کیا۔ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میں نے جتنا مال بچوں کی دنیاوی تعلیم اور ضروریات پر خرچ کیا، کیا اتنی ان کی دینی تعلیم کے لیے بھی خرچ کیا؟ دین کے لیے ہمیں 500 ہی دینے پڑ جائے نا تجوید سکھانے کے لیے، تو وہ بھی ہمیں بھاری ہوتے ہیں۔ یہ تو قاری صاحب 500 لے رہے ہیں، ہمیں اتنا بھاری لگ رہا ہوتا ہے۔ اور اسکولوں میں ہم کتنے دے رہے ہوتے ہیں؟ 10 ہزار فیس دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں بری نہیں لگ رہی ہوتی کہ یہ پڑھا کتنا اچھا رہے ہیں، کتابیں لادی ہوئی ہیں انہوں نے، تو یہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کتنی محنت ہے۔ تو حالانکہ دین سکھانا بہت ضروری ہے، یہ وہ بھی سکھائیں، ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، وہ بھی تعلیم بہت ضروری ہے تاکہ ہم ان سے آگے رہیں، لیکن یہ تعلیم بھی بہت ضروری ہے، اس تعلیم کو بھی پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے، مگر وہی جس نے خود کو بیوقوف بنا لیا ہو، حالانکہ ہم نے اسے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا، اور بلا شبہ وہ یقیناً آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔ اور جب اس کے رب نے اسے کہا فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا میں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ اور اس کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی، یعقوب علیہ السلام نے بھی، اے میرے بیٹوں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین کو منتخب کیا، تو ہرگز نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ یعنی اپنے بچوں کے لیے مانگی جانے والی بہت اہم دعا کہ اس سے ان کا بات کا ان سے عہد لینا ہے کہ ان کو ان کے لیے تیار کریں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، بچپن سے اس کو ان کے اندر ڈالیں کہ اسلام کے بغیر نجات نہیں۔ حالت ایمان میں موت ہے، موت تک رب کی عبادت کرنی ہے، مرتے دم تک فرائض کی پابندی کرنی ہے۔ یہ کن کو کہنا ہے؟ اپنے بچوں کو، اولاد کو۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود، آپ کے آبا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ وہ ایک امت تھی تو جو یقیناً گزر گئی، جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے لیے ہے، جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، تم سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی پچھلے نیک لوگ تو گزر کے، ان کی نسل سے ہونا کسی کے لیے کام نہیں آئے گا جب تک کہ وہ کام نہ کریں جو انہوں نے کیے ہیں، یعنی جو انہوں نے نیک کام کیے ہیں۔ اگر ہم نے وہ نیک کام نہیں کیے تو ان کا ہمارے ساتھ نسب جو ہے ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ آپ کہہ دیں نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو ایک اللہ کا ہونے والا ہے وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ آپ سب کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم انہی میں سے کسی ایک کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائے جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً اب وہ مخالفت میں ہیں۔ چنانچہ عنقریب ان سے اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہو جائے گا، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا کون ہے، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کا دین ہی اللہ کا رنگ ہے۔ تو یعنی اگر ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کیا دعائیں مانگتے ہیں، کیا میں نے اپنے بچوں کی دینی تربیت کی فکر کبھی کی؟ کیا میں نے کبھی اپنے بچوں کے لیے پوچھا کہ میرے مرنے کے بعد وہ کس کی عبادت کریں گے؟ کیا ہم نے کبھی ان سے پوچھا؟ یہ اپنے آپ سے پوچھنے والے سوال ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے، اور وہی ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ کہ یہاں تم کہتے ہو یقیناً ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد سب یہودی اور عیسائی تھے۔ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں۔ وہ ایک امت تھی تو جو یقیناً گزر چکی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے، اور تم سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔
یعنی یہ آیت دوبارہ اس بارے میں آئی ہے کہ انسان دوسرے کے عمل پر بھروسہ نہ کرے، کہ یہ کہہ کر مطمئن نہ رہے کہ ہمارے ماں باپ بہت نیک تھے یا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ انسان کو وہ ملے گا جو اس نے خود کمایا، کسی سے کسی کے عمل کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، قیامت کے دن حسب نسب کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس پارے کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کی بیماریاں دور فرمائے۔ اور ادھر انہوں نے مسجد بھی شروع کی ہے، آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی برکت کے ذریعے نکالے، اور ان کی بیٹی کی شادی ہے عظمت کی، تو یہ بھی دعا کریں کہ خیر و عافیت سے ہو جائے اور ان کے تمام معاملات سیٹ ہو جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔